نحمدک یا مجیب کل سائل والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین، الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رحمة للعالمین۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ احباب ذی وقار، حمد و صلاۃ کے بعد ہمارے آج کے جمعۃ المبارک کے خطبے کا جو موضوع ہے دنیا کی زندگی نہایت ہی مختصر ہے از روئے قرآن۔ بالفاظ دیگر یہ دنیا کی زندگی انتہائی مختصر اور فانی ہے۔ اس کے بارے میں ہم نے آج قرآن مجید فرقان حمید کی روشنی میں یہ سیکھنا ہے، سمجھنا ہے کہ یہ آخر کیا چیز ہے جس کی خاطر لوگ ایسے افعال کرتے ہیں، ایسے کام اور ایسے گناہوں میں جن کی وجہ سے اللہ اور اس کا رسول ناراض ہو جاتے ہیں اس دنیا کی زندگی کی خاطر۔ اس کو سمجھنا ہے کہ آخر یہ کتنی لمبی چوڑی زندگی ہے جس کی خاطر بندے اس بات کا بھی خیال نہیں کرتے کہ میں اس دنیاوی زندگی کو چمکانے کے لیے ایسے کام کر رہا ہوں کہ جن میں معاذ اللہ کی بھی نافرمانی ہو رہی ہے اور اللہ کے رسول کی بھی، اور اس کو پرواہ ہی نہیں ہے۔ صرف دنیا کی رنگینیوں میں، دنیا کی بدمستی میں، دنیا کی رنگینیوں میں وہ پھنس گیا ہے، شیطان کے جال میں پھنس چکا ہے۔ اس وجہ سے وہ اپنی اخروی زندگی کو تباہ و برباد کر رہا ہے، اور اس سے جو بڑا نقصان وہ کرتا ہے دنیا کے جاہ و ملال کو طلب کرنے کی غرض سے، وہ یہ کرتا ہے کہ اس کا اللہ اور اس کا رسول اس بندے سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ بہت سارے کام دنیا کو چمکانے کے لیے لوگ ایسے کرتے ہیں کہ جن میں اللہ اور اس کے رسول کی واضح طور پہ نافرمانی ہے، لیکن انہیں اس غفلت سے کسی وقت بھی بیداری والی صورتحال زمانے میں ہمیں نظر آتی۔ اس لیے ہم اس طرف آئے ہیں کہ شاید کسی بھائی کے ذہن میں قرآن مجید فرقان حمید اس مقدس و لا ریب کتاب کا کوئی جملہ اتر جائے اور اس کی سمجھ آئے کہ میں کیا کر رہا ہوں اور کس زندگی کو سنوارنے کے لیے کیا کر رہا ہوں، اور اس زندگی پہ بھروسہ کتنا ہے، اس زندگی پہ بھروسہ کتنا ہے۔ آپ غور کریں، جب سے یہ کائنات اللہ جل شانہ نے تخلیق فرمائی ہے، جناب حضرت سیدنا آدم علیہ نبی علیہ السلام کو دنیا میں اللہ پاک نے بھیجا۔ انسانوں میں سب سے پہلے آپ ہی دنیا میں تشریف لائے۔ آپ سے لے کر آج تک کتنے لوگ اس دنیا میں آئے، کس قدر بڑی بڑی شانوں، رتبوں اور کمالات والے لوگ آئے، جن میں اللہ کے رسول، انبیاء، ان لوگوں کے نفوس قدسیہ کے گھر والے، پھر ان کے صحابہ، ان کے اہل بیت، پھر ان کی اتباع کرنے والے، پھر ان میں اولیاء،
علماء، مشائخ، آپ پھر اس جہت کو چھوڑ دیں دوسری جہت کی طرف آ جائیں. کتنے بڑے بڑے فلاسفر اس دنیا میں آئے، کتنے بڑے بڑے ایسے لوگ جو اپنے آپ کو نہ جانے کس کس طرح کے علم کے موجد اور مفکر اور ادیب اور کیا کیا کہتے تھے، اس دنیا میں آئے اور کوئی باقی رہا. تو معلوم ہو رہا ہے کہ یہ زندگی فانی ہے. یہ زندگی کیا ہے؟ اس میں کوئی بھی نہیں رہے گا. اس دنیا سے وہ لوگ بھی گزر گئے. غور کرنا ہے، تاریخ اسلام میں ایسے لوگ موجود ہیں. وہ لوگ بھی گزر گئے جو کسی ایک بادشاہ کی رضا کو چاہنے کے لیے، کسی ایک خلیفے کو راضی رکھنے کے لیے لاکھوں لاکھ مسلمانوں کا اس نے قتل عام کر دیا. ایسے جرنیل بھی دنیا کو چھوڑ کے چلے گئے. ایسے جرنیل بھی دنیا کو چھوڑ کے چلے گئے. ان کی مثالیں تاریخ اسلام میں موجود ہیں جس طرح میں اشارہ کر رہا ہوں. اصل مقصود کیا ہے کہ کائنات میں ہم آئے ہیں تو ادھر وہی کریں جو ہماری زندگی کا نصاب ہے. جو ہماری زندگی کا کیا ہے؟ کیونکہ یہ ناممکن ہے کہ بندہ کہ میں نے مرنا ہی نہیں ہے. یہ بالکل ہی محال قطعی ہے کہ بندہ کہ میں نے بس دنیا میں ہی رہنا ہے. اور اس بات کا بھی ہمیں علم نہیں ہے کہ میں نے کتنی دیر رہنا ہے. مجھے تو علم نہیں ہے اپنے بارے میں، آپ میں سے بھی یقیناً کوئی بھی نہیں یہ بتا سکتا کتنی دیر رہنا ہے. جب پتہ ہی نہیں ہے کتنی دیر یہاں رہنا ہے، اور اخروی زندگی کے بارے میں آپ مجھ سے سوال کریں یا میں آپ سے سوال کروں یا دنیا کے کسی فرد سے پوچھا جائے جی اخروی زندگی کے بارے میں آپ کو پتا ہے کہ کتنا عرصہ رہنا ہے، وہ کہے گا ہاں مجھے پتا ہے. وہ کہے گا ہاں مجھے پتا ہے. لیکن جب آپ اس سے پوچھیں گے نا مدت کتنی رہنا ہے، وہ کہے گا اس کا پتہ نہیں. ہاں یہ مجھے پتا ہے جو دنیا سے گزر گیا دوبارہ اس کو کبھی موت آئے گی، عبدالآباد تک اس نے رہنا ہے. ایک جانب وہ دنیا کی زندگی کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ اگلے سانس کا مجھے بھروسہ. غور کریں، قرآن و حدیث کے دلائل اپنی جگہ مسلم. یہ تو ایسا مسئلہ ہے جو ہر بندے کو آتا ہے، ہر بندے کو اس مسئلے کا پتہ ہے کہ یہ زندگی انتہائی کیا ہے؟ مختصر ہے. اور یہ زندگی بدماشیاں کرنے کے لیے نہیں دی گئی ہمیں. یہ زندگی اللہ اور اس کے رسول کی شریعت کے خلاف کام کرنے کے لیے اللہ نے یہ زندگی ہمیں نہیں دی. تھوڑی سی مہلت اس لیے دی ہے دنیا میں بھیج کے کہ ان کو دیکھوں یہ دنیا میں جا کے کرتے کیا ہے. اگر میری بات مانتے ہوئے میرے انبیاء کے طریقے پہ چلیں گے تو ابدی نعمت جنت میں ان کو داخل کر دوں گا. اور اگر تھوڑی سی زندگی ان کو میں نے دنیا میں بھیج کے مہلت دی اور انہوں نے ہماری شریعت کے ہمارے دین کے اصولوں کے خلاف کیا تو پھر ہمیشہ کے لیے کس طرح بھیج دوں گا؟ اس طرح بھیجوں گا کہ جہاں کا نام سنتے ہوئے بڑے بڑے بہادر کانپ جاتے ہیں، جہنم اور دوزخ. غور کریں، قرآن مجید فرقان حمید ہمیں اسی بارے میں کیا سمجھاتا ہے کہ دنیا کی زندگی آخر کیا چیز ہے جس کے پیچھے لوگوں نے قتل، زنا، شراب، ڈاکہ، چوری، کائنات میں جتنے جرم ہوتے ہیں، غور کرنا ہے، کائنات میں جتنے جرم ہوتے ہیں، جتنے بڑے سے بڑے گناہ کو بھی آپ لے آئیں تو اس کے پیچھے کار فرمائے یہی دنیا کی زندگی کی آسائش ہوگی. اسی کی زیب و زینت کو وہ چمکانے کے لیے کر رہا ہوگا. اس دنیا میں وہ کوئی منصب، کوئی عہدہ، کوئی مال دولت حاصل کرنے کے لیے کر رہا ہوگا. اور یہ ہے کیا؟ اللہ کے قرآن مجید فرقان حمید میں اس کا ذکر بڑے واضح لفظوں میں ہے. اللہ جل شانہ قرآن مجید فرقان حمید سورہ یونس میں ارشاد فرماتا ہے انما مثل الحیات الدنیا، انما مثل الحیات الدنیا، فرما بے شک دنیا کی زندگی کی مثال. کس چیز کی مثال؟ جو مجھے بھی ملی ہوئی ہے اللہ کی عطا سے، آپ بھائیوں کو بھی، اور جتنے جاندار ہیں. خصوصاً ہمارے اس بیان کا جو مصداق ہے وہ انسان اور جن ہے. انسان اور جن ہے، کیونکہ مکلف یہ دو قومیں ہیں. مکلف کا معنی جن سے قیامت کے دن سوال پوچھا جائے گا. تم نے یوں کرنا تھا اور یوں کیوں کیا تھا؟ تم نے یہ نہیں کرنا تھا، ہم نے روکا تھا، تم نے یہ کیوں کیا تھا؟
یہ کرنا تھا تو نے اس کو کیوں چھوڑا تھا؟ مکلف جس سے قیامت کے دن اللہ پوچھے گا کرنا کیا تھا تو کر کے کیا آیا۔ یہ صرف دو ہی قسم کے لوگ ہیں، ایک ہم انسان اور دوسرے جن۔ باقی جتنے جاندار ہیں یہ مکلف نہیں ہے، یہ مکلف بقا عدل و انصاف کا جو نظام ہے وہ اپنی جگہ مسلم ہے کہ وہ کہاں تک چلے گا، وہ اپنی جگہ مسلم، جس کے لیے روایت موجود ہے۔ لیکن مکلف ہونے کے ناطے سے انسان اور جن ہے، مکلف ہونے کے ناطے سے انسان اور، جس طرح رب کا قرآن بھی کہہ رہا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ، ہم نے انسان اور جن کو نہ پیدا کیا إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، مگر صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے۔ تو یہ آیت بھی بتا رہی ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ، جنوں اور انسانوں کو ہی مکلف بنا گیا ہے، جنوں اور انسانوں کو، ہم انسان ہیں اور جو جن ہے وہ بھی ہماری ہی طرح مکلف ہے، وہ بھی یہ سب کچھ اسی طرح جانتے ہیں، ان میں بھی علماء موجود ہیں، ان کے اندر اسی طرح کے فرقے بھی موجود ہیں، وہ آپ کی اور میری گفتگو کو بھی سن لیتے ہیں، وہ بھی مکلف ہیں جس طرح کہ ہم کیا ہیں، مکلف ہیں۔ اب اللہ فرماتا ہے یہ زندگی انما مثل الحیات الدنیا، کون سی زندگی؟ دنیا کی زندگی کی مثال کمائن، اللہ فرماتے ہیں وہ ایسے پانی کی طرح ہے، مطلق پانی نا، کما یہاں موصوف ہے، انزلناہ من السماء فاختلط به نبات الارض مما یاکل الناس والانام، یہ ساری اس کی صفت بن رہی ہے۔ ایسے پانی کی طرح ہے دنیا کی زندگی کی مثال۔ کون سا پانی؟ فرمایا انزلناہ، جس کو ہم نے نازل فرمایا ہے، جس کو ہم نے من السماء، آسمان سے، پانی کو اللہ نے کہاں سے نازل فرمایا؟ آسمان سے۔ فاختلط به نبات الارض، فرمایا جب یہ پانی زمین پہ آ پہنچا، اس نے مختلف جگہوں کو سیراب کیا، مختلف جگہوں کو کیا کیا؟ سیراب کیا۔ اس پانی کے سیراب کرنے کی بدولت، اس کے واسطے اور وسیلے سے پھر اس زمین پر مختلف قسم کی جڑی بوٹیاں، مختلف قسم کے اس کے اوپر نباتات اگیں۔ کون سی چیزیں؟ جڑی بوٹیاں اور نباتات اگیں۔ مما یاکل الناس والانعام، ان میں سے کچھ کو جانور کھاتے ہیں اور کچھ چیزیں انسانوں کے کام آتی ہیں۔ کچھ چیزیں کن کے کام آتی ہیں؟ آپ غور کریں، ہماری زندگی کے گزارنے کے لیے، زندہ رہنے کے لیے ہمیں جن جن چیزوں کی ضرورت ہے، ان میں سے اشد ترین وہ اشیاء ہیں جو زمین سے پیدا ہوتی ہیں۔ کس جگہ سے پیدا ہوتی ہیں؟ زمین سے پیدا ہوتی ہیں۔ اور بالخصوص ملک پاکستان میں تو ایک اہم ترین حصہ ہے جن کی معیشت کا نظام فقط زراعت کے ساتھ منسلک ہے۔ کس شعبے کے ساتھ؟ زراعت کے ساتھ، یعنی اس کو ایک اہمیت حاصل ہے، جس طرح قرآن کہہ رہا ہے کہ زمین پانی کی وجہ سے یہ چیزیں اگاتی ہے، زمین پانی کی وجہ سے یہ چیزیں، یہی وجہ ہے۔ آج جس جگہ پانی نہیں ہے، بنجر زمینیں پڑی ہیں، بے آباد پڑی ہیں، اب تھل کے علاقے میں دیکھیں جناب کئی ہزار مربع پہ مشتمل رقبہ بالکل فارغ پڑا ہے۔ وجہ کیا ہے کہ وہاں پانی، جہاں پانی کا بندوبست ہوتا جا رہا ہے وہاں زراعت شروع ہو گئی ہے، وہاں زراعت کیا ہو گئی ہے؟ تو اللہ نے فرمایا یہ دنیا کی زندگی اس پانی جیسی ہے جس پانی کو ہم نے کہاں سے نازل کیا؟ آسمان سے۔ پھر یہ زمین پہ آیا، اس نے زمین کو کیا کیا؟ سیراب کیا۔ پھر زمین سے مختلف قسم کا ہم نے رزق پیدا کیا، مختلف قسم کا کیا پیدا کیا؟ رزق۔ اور اس میں سے مما یاکل الناس، کچھ ایسا رزق پیدا کیا زمین سے جس کو کون کھاتے ہیں؟ الناس، انسان، جو انسانوں کی زندگی کی بقا کے لیے لازمی ہے، جو انسانوں کی زندگی کی ضروریات میں سے شامل ہوتا ہے۔ والانعام، اور کچھ کو جانور کھاتے ہیں، اور کچھ کو کون کھاتے ہیں؟ پھر آپ غور کریں تو جانور بھی تو ہمارے ہی بھلے کے لیے پیدا کیے گئے، اگر غور کیا جائے، یہ بھی قرآن میں مسئلہ موجود ہے۔ کائنات کی ہر چیز رب نے قرآن میں یہ فیصلہ کر رکھا ہے، انسان کے سوا کائنات کی ہر چیز کو رب فرماتا ہے اے میرے بندو میں نے تمہارے نفع کے لیے پیدا کر رکھا ہے۔ اب جس چیز کی طرف غور کریں گے، کیونکہ یہ غور کرنے کا